ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کے آغاز کی مبارکباد پیش کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا کے ایکس پیج پر ایک پیغام جاری کر کے رمضان المبارک کی آمد پر سب کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز کی مناسبت سے اپنے پیغام میں ہندوستان کے وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ اس مقدس مہینے کی خوشیاں سب کو مبارک ہوں۔ مسٹر مودی نے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ میری دعا ہے کہ یہ مقدس مہینہ سب کی زندگیوں میں خوشیاں، اچھی صحت اور خوشحالی لائے۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور خطے کے بعض دیگر ملکوں کی طرح ہندوستان میں آج سے رمضان مبارک کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے سپریم کورٹ سے حکومت کو نئے قانون کے تحت الیکشن کمشنروں کی تقرری سے روکنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کانگریس پارٹی نے الیکشن کمشنروں کی تقرری کے تعلق سے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن دائر کر دی ہے۔ درخواست کنندہ کانگریسی لیڈر جیا ٹھاکر نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کے انتخابات کے پیش نظر مرکزی حکومت کو ہدایت دی جائے کہ وہ 2 الیکشن کمیشنوں کی تقرری دسمبر 2023 میں پاس ہونے والے نئے قانون کے تحت نہ کرے۔ سپریم کورٹ میں دائر کردہ اپیل میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمشنروں کی تقرری سے متعلق نیا قانون آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کے اصولوں کے منافی ہے۔ کانگریس پارٹی نے ملک کی عدالت عظمیٰ سے استدعا کی ہے کہ الیکشن کمشنروں کی تقرری نئے قانون کے بجائے انوپ برنوال کیس میں دی گئی آئینی بینچ کی ہدایت کے مطابق کی جائے۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ عالمی نظام مزید کمزور ہو چکا ہے اور چین، روس اور ایران جیسی بڑی طاقتوں نے امریکہ کے نظام برتری کو چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہ جو واشنگٹن کے مقامی وقت کے مطابق پیر کی رات کو سینٹ میں امریکی انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کی شرکت سے ہونے والے اجلاس میں جاری کی گئی، کہا گیا ہے کہ چین بلند پرواز لیکن پریشان ہے، روس محاذ آرائی کا شکار اور کچھ علاقائی طاقتیں جیسے ایران اور بہت سے غیر ریاستی عناصر نے بین الاقوامی نظام کے پرانے اصولوں اور امریکہ کی برتری کے نظام کو چیلنج کر رکھا ہے۔ یہ رپورٹ سال 2024 کے سالانہ خطروں کے جائزے کے عنوان سے جاری کی گئی اور اس میں بنیادی طور پر امریکہ کے خلاف چین اور روس کی طرف سے دھمکیوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے اور غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے پھیلاؤ کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ اس امر کی غماز ہے کہ جنگ یوکرین کے آغاز کے ساتھ ہی امریکہ نے یوکرین کی اقتصادی اور سیکورٹی مدد کی ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پاپ فرانسس کے بیان پر اعتراض کرتے ہوئے کیف میں ویٹیکن کے سفیر کو طلب کر لیا۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے ویٹیکن کے سفیر وشواس داس کولباداس سے کہا ہے کہ انہیں سفید پرچم بلند کرنے کے سلسلے میں پاپ کے بیان سے مایوسی ہوئی ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاپ کے بیانات روس کو بین الاقوامی قوانین کو پہلے سے زیادہ پامال کرنے کی تشویش دلاتے ہیں۔ پاپ فرانسس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین کو روس کے ساتھ مذاکرات کے لیے امن کا پرچم بلند کرنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ پاپ کے اس بیان پر کیف اور اس کے اتحادیوں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹری کولبا نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر پاپ کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ ہمارا پرچم زرد اور نیلا اور یہ وہ پرچم ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم مر جائیں گے اور کامیاب ہوں گے، ہم ہرگز کوئی دوسرا پرچم نہیں اٹھائیں گے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ آج منگل کو بھی جاری رہا۔ صہیونی حکومت نے غزہ میں القویت اسکوائر پر امداد کے انتظار میں کھڑے عام شہریوں پر حملہ کر کے 9 فلسطینیوں کو شہید اور 38 دیگر کو زخمی کر دیا، جنہیں الشفا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبری ذرائع نے اسی طرح مرکزی غزہ پر اسرائیل کے جنگی طیاروں کی بمباری کی خبر دی ہے، جبکہ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس پر اسرائیلی فوج نے توپ خانے سے حملے کیے ہیں۔
اسی طرح مرکزی غزہ میں شہر دیر البلح کے 2 گھروں پر بمباری میں شہید ہونے والے 11 فلسطینیوں کی لاشیں شہدائے الاقصی اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح شہر دیر البلح کے علاقے الجعفراوی میں بھی ایک گھر پر اور جبالیہ کیمپ کے علاقے التل ذاتا پر بھی بمباری کی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے گزشتہ روز تازہ ترین اعداد و شمار اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک شہدائے غزہ کی تعداد 31,112 ہو گئی ہے۔ اس وزارت کے مطابق اس مدت میں 72,760 فلسطینی اسرائیل کے سفاکانہ حملوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس دوران ایک صہیونی ویب سائٹ اسرائیل نے لکھا ہے کہ غزہ پر حماس کا کنٹرول بڑھ گیا ہے۔ استقامتی محاذ نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کے فوجیوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں غاصب صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے شعفات کیمپ کی چیک پوسٹ پر فلسطینیوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں صہیونی فوجیوں نے زہریلی گیس کے گولے فائر کیے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے طول کرم بریگیڈ کے مجاہدین نے المسچیہ علاقے میں ایک بم دھماکہ کر کے صہیونیوں کی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا اور متعدد صہیونی فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ شہر نابلس میں تحریک فتح کے فوجی بازو شہدائے الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے شمال مغرب میں واقع شافی شمرون چیک پوسٹ پر فائرنگ کی۔ شہر رام اللہ میں بھی شہدائے الاقصی بریگیڈ کے مجاہدین نے بزغوت کالونی کو کئی بموں سے حملے کا نشانہ بنایا۔ دنی اسنا محمد جعفر جبر نام کا ایک فوجی فلسطینی جوان شہر طول کرم میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ میں ان کی فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ شہر بیت لحم میں واقع الخضر علاقے میں بھی فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی ہے۔ دوسری جانب کئی صہیونی فوجیوں نے طول کرم میں 2 فلسطینی جوانوں پر فائرنگ کی اور انہیں زخمی کر دیا ہے۔ صدر پاکستان نے غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے عالم اسلام کے حکمرانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی قوم کی مدد کرنے اور غاصب اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا خاتمہ کرانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ مہینہ استقامت، فداکاری اور اخوت و رواداری کا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم اسلام اس مہینے میں قرب الہی اور اس پرفیض مہینے کے فیوزات و برکات سے بہرہ مند ہونے کے ساتھ ہی غریبوں، ناداروں اور مسکینوں کی بھی مدد کرے۔ آصف علی زرداری نے پاکستان کے داخلی بحرانوں کے حل اور اس ملک کی ترقی کے لیے اور اسی طرح عالم اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کی اور کہا کہ اس ماہ میں ہمیں فلسطین کی مظلوم قوم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عالم اسلام کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی روکے جانے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اپنے مشترکہ اقدامات میں تیزی لائیں۔ غزہ کے مسلمانوں نے ماہ مبارک رمضان کے مقدس مہینے کا آغاز ایسی حالت میں کیا ہے کہ جارِ صہیونی حکومت کے حملوں کے سبب ان کو انسانی المیے، محاصرے، غذائی اشیاء کی قلت اور تباہ شدہ مسجدوں کا سامنا ہے۔